الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا ضعفاء فقبل في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اصرف بنا في تيسير كل عسير. اللهم اصرف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العليم الكريم. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقربنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض. يا قيام السماوات والأرض. يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا.
اللهم اسلل سقيمة صدورنا، اللهم اسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلف عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، اللهم نجنا من الظلمات إلى النور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم احيي الدين كله في العالم كله، اللهم احيي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أغثنا ولا تغيث، اللهم أعنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا عاجلا، اللهم أغثنا غيثا عاجلا. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك، اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أحب الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم.
اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا ضعفاء فقر في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يسبه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا الدهور، يا من يعلم وساقيل الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الأمطار وعدد غلق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا يوالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا ويعلم ما في بحره ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره. إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم جس کا ہم تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ اس دعوت کے کام کو کام نہ بنانا ہے. اے اللہ جس کے نتیجے میں ساری دنیا میں بے دینی اور اختلاف کا ماحول بنا ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر. اے اللہ مکہ جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ مکہ جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ مکہ جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے سب کچھ بنایا لیکن تیرے دین کو مٹایا. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ تیری طرف سے وہ مشائخ اور انبیاء اور صحابہ جن کے ذریعے دین کی محنت ہم تک پہنچی تھی، یا اللہ یہ وہ علاقہ مشائخ کا جن کے ذریعے صحت سے اسلام ظاہر ہوا تھا، یا اللہ ان کے کافر میں کام نہ بنایا. اے اللہ ان کی روحیں روان کر رہی ہیں لیکن ہم ان کے کام کو کام نہ بنایا. ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ اس ذریعے وہ مشائخ جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے، یا اللہ نے ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے جزائے خیر مرحمت فرما. اے اللہ صحبت کی طرف سے ہماری طرف سے جزائے خیر مرحمت فرما. اے اللہ دعوت کی محنت میں ان مشائخ نے مجاہدے کیے ہیں، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر دوبارہ مطلب قربانی کو زندہ فرما دے. اے اللہ دوبارہ مطلب قربانی کو زندہ فرما دے. اے اللہ یہ مشائخ میری زمین پر آرام کر رہے ہیں، اے اللہ جن کی محنت سے ہم تک بھی پہنچا ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اس روئے زمین کے اس علاقے کے ایک فرد کو، ایک عورت کو، اور اے اللہ کی برکت سے پورے عالم کو اے اللہ جن کی محنت کے لیے قبول فرما دے. ایک ایک فرد کو اپنے دین کا داعی بنا دے. یا اللہ وہ دین جس کے لیے مشائخ کی جانیں کبھی ہیں، یا اللہ وہ دین جس کے لیے صحابہ نے جانیں کٹائی ہے، اے اللہ وہ دین جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، یا اللہ اس دین کو ہم نے جان کر مٹایا ہے. دنیا بنائی، کمرے بھی بنائے، قلعے بھی بنائی، کارخانے بھی بنائے، اے اللہ سب کچھ آباد کیا. تیرے اعدائے تیرے دین کے دشمن کی کمپنیوں کو آباد کیا. کرم فرما کر فضل فرما کر ہم اپنی طرف سے پوری کی طرف سے اے اللہ ہم سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. ہمارے جرم عظیم معاف فرما دے، ہمارے جرم عظیم معاف فرما دے. اے اللہ تو اس کام کے لیے قبول فرما دے. ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا وہ غم پیدا فرما دے جتنا انبیاء اور صحابہ کو دیا تھا. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما دے. ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما کر امت کو اجازت کے محنت میں مشتاق فرما دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت اور قربانی کو زندہ فرما کر
ان قربانی کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما یا اللہ، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ، مغلات فتن سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ، توحید خالص امت کے دلوں میں اتار کر اے اللہ ایک فرد امت کے دل سے اپنے معاشرہ کا یقین نکال دے یا اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں اے اللہ، تجھ سے اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما، وہ ایمان جس کو تیرے یہاں ایمان کہا جاتا ہے، ہم تجھ سے اس ایمان کی درخواست کرتے ہیں یا اللہ، کرم فرما کر فضل فرما کر ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے، تقویٰ اور طہارت، زہد اور عبادت، صبر اور قناعت کو نصیب فرما، زندگی کے تمام شعبوں میں اے اللہ اپنے عوامل کو زندہ فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے ان شعبوں سے تعلیم کا یقین دلوں سے نکال کر اے اللہ ان شعبوں کے احکام کو زندہ فرما، اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں کے احکام کو زندہ فرما، اے اللہ امت کے دلوں میں اپنے احکام سے کامیابی کا یقین پیدا فرما، اے اللہ اپنے معاشرہ سے مستقل فرما کر اپنے عوامل میں ثابت قدم فرما یا اللہ، اپنے ذکر پر اور شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما یا اللہ ان کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ان کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما یا اللہ، ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما، اے اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما، باطل راہوں کو محفوظ فرما اور باطل آوازوں کو مغلوب فرما، باطل اسکیموں کو محفوظ فرما، اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور کام کے تمام مراکز کی اور اے اللہ تمام دینی مدارس کی اور مساجد کی اور اے اللہ علم اور علماء کی اور اے اللہ احکام شریعت کی اور اے اللہ اسلام کے دستور کی اور مسلمانوں کی اے اللہ پوری حفاظت کرنا یا اللہ اعداء دین اسلام مداخلت کرنے لگے ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر حقیقت اسلام مسلمین کی حفاظت کرنا اے اللہ پوری دعوت کی نسبت پر جن نصرات غیبیہ سارے باطل کے مقابلے میں نازل فرمائی تھی، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ نصرات غیبیہ نازل فرما، اے اللہ نصرات غیبیہ نازل فرما، ان جماعت کے نقل و حرکت کے ذریعے جہاں سے بھی جماعت پر گزر ہو جائے اے اللہ وہاں دینی فضا قائم فرما، وہاں ذکر و عبادت کے حق قائم فرما یا اللہ، وہاں علم کے مراکز اور مدارس قائم فرما، پورے عالم سے جہالت کے سمٹنے کا، پورے عالم میں علم کے نور کے بکھرنے کا ان جماعتوں کی نقل حرکت کو ذریعہ فرما یا اللہ، اس کے ذریعے امت کو جہالت سے نکال کر اپنے عوام پر ثابت قدم فرما یا اللہ، اس محنت کے ذریعے علم العلماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما، امت کی صلاحیتوں کو جہالت سے ہٹا کر اور دنیا کے فنون سے ہٹا کر یا اللہ اپنے علم کی خدمت کے لیے قبول فرما، پورے عالم میں اے اللہ کی فضائے قائم فرما یا اللہ، ہمیں اسلام کے لیے قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو قبول فرما لے یا اللہ، جس طرح تو نے علماء اور مشائخ سے ان مسئلے میں کام لیا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں ان کے راستے پر ڈال دے یا اللہ، ہم ان کی طرف ہم سے کام لے لے یا اللہ، تیری ذات مستغنی ہے، تجھے کسی دعوت عبادت کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ، کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں اسلام کے لیے قبول فرما لے، وہ صفات جو اسلام کے لیے مطلوب ہیں وہ صفات اپنے قدرت سے اندر پیدا فرما دے اے اللہ، وہ رذائل اور وہ گندگیاں اور وہ بے اصولیاں اور وہ گناہ جو تجھے جن سے تو راضی نہیں ہے، چن کر تو ہمیں اپنے قدرت کے ذریعے ہمارے اندر سے نکال دے یا اللہ، اپنے ذکر پر اور شکر پر، اچھی نمازوں پر ہماری اعانت فرما یا اللہ، قرآن کی تلاوت پر اور ذکر عبادت پر ہماری اعانت فرما یا اللہ، ہماری غفلتوں کو دور فرما اے اللہ، ہماری غفلتوں کو دور فرما اے اللہ، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اے اللہ گناہوں کی ظلمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال کر اے اللہ ہمیں اطاعت کے راستے پر ڈال دے اور یا اللہ ہمیں گناہوں کی ظلمتوں سے نکال کر اپنے علم کے نور پہ ہمیں ڈال دے یا اللہ، اپنی ذات کے ساتھ ہمیں ذاتی تعلق نصیب فرما اے اللہ، تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے اے اللہ، تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے اے اللہ، اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما
اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ صبح قبولیت سے آراستہ فرما. اے اللہ صبح قبولیت سے آراستہ فرما. جو اصول دیا مطلوب نہیں ہے تو ہمیں اسے ٹکر ہٹا دے، اور جو طریقے یہ محبوب ہے تو ہمیں اس پر جما دے. یا اللہ تو فضل فرما کر فرما کر اپنی رضا والے کام پر ہماری اعانت فرما. دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب کا اور جہنم کے عذاب کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے مجھے حفاظت فرما. آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ دنیا جس کی محبت ہمارے دلوں میں اتر گئی ہے کرم فرما کر فضل فرما کر. یا اللہ جس طرح نے صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر ان کو آخرت کا فکر پیدا فرمایا تھا، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. ہر اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری اس علاقے کو قبول فرما. اے اللہ ہماری اس علاقے کو قبول فرما. یہاں کے مشائخ سو رہے ہیں، اے اللہ اپنی قربانی کو قبول فرما کر ہمیں ان کی والی محنت کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ جو رحمتیں برکتیں ان کے مجاہدوں اور قربانیوں سے حاضر ہوئی ہیں، جو قیامت تک ان قربانیوں کو اور ان رحمت و برکتوں کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دے. یا اللہ جس خاندان سے بھی تو نے دین کو کام لیا ہے قیامت تک کے لیے اس خاندان سے دین کے کاموں کی، اے اللہ دین کی خدمتوں کی اور اے اللہ دین کی محنتوں کی خدمات کو عام فرما دے اور قیامت تک کے لیے جاری فرما دے. اے اللہ محرومی میں شامل نہ فرما. اے اللہ محرومی میں شامل نہ فرما. اے اللہ محرومی میں شامل نہ فرما. کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو ہم نے جان کر نہ کیا ہو، کوئی حکم ایسا نہیں جس کو ہم نے جان کر نہ توڑا ہو. تو بڑا غفار ہے، تو بڑا رحیم اور کریم ہے. کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے گناہوں پر نظر کو ہٹا دے. اے اللہ سے نگاہ نظر کو ہٹا دے. اے اللہ سے نگاہ نظر کو ہٹا دے اور کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ہماری بخشش کے اور ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. یا اللہ امت کی دعوت کے محنت پر اجتماع فرما. جہاں جہاں اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ سے قبولیت سے آراستہ فرما. ان اجتماعات کو پوری امت کی ہدایت پر مجتمع ہونے کا اور اے اللہ ان اجتماعات کو امت کے درمیان سے تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا یا ہمیں اجتماعات کو ذریعہ فرما. اے اللہ ان اجتماعات کے ذریعے وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما. اے اللہ اجتماعات کے ذریعے وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما. یا اللہ اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اجتماع کو قبول فرما. اس میں انسانی قربانیوں کو ان کی تکالیف کو برداشت کرنے کو قبول فرما. اول تو کوئی تکلیف و قربانی تیرے جناب پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر تو جو تکلیف لایا ہے نوازنے کے لیے لایا ہے، اے اللہ ہماری پاکی کے لیے لایا ہے. کرم فرما کر فضل فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما لے. اس مجمع نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہے یا اللہ اس حال کے تکالیف کے نمونے ہیں، ہمارے دلوں میں شکر کی کیفیت پیدا فرما، احسان کی کیفیت پیدا فرما، ثواب اور اجر کے حاصل کرنے کی کیفیت پیدا فرما. اے اللہ شکوہ اور شکایت سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں ان ناشکرے محروم نہ فرما جو اس راستے کی تکالیف پر شکایت کرنے والے ہوں. اے اللہ ان محرومی میں شامل نہ فرما جو اس راستے کی تکالیف پر شکایت کرنے والے ہوں. وہ صحابہ ان صحابہ ہمیں شامل کرنا جو اس راستے کی تکلیف پر شکر کرنے والے تھے. یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما. پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا، پورے عالم کو جہاد کے سمٹنے کا یا اللہ ہمارے اجتماع کو ذریعہ فرما. ہمارے ان ساتھیوں کی خدمات کو اے اللہ ان عورتوں کے گھروں میں روزے رکھ کر اور گھروں میں دعائیں مانگ کر اے اللہ تیرے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. اے اللہ میرے کیا جانتا ہے. اے اللہ ہر کام تیرے علم میں ہے. اے اللہ ہر ایک علم تیرے ہر کام تیرے علم میں ہے. تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ان کی دعاؤں کو مقبول فرما. انہوں نے جو دعائیں اس راتوں میں کی ہے اور جو روزے اس اجتماع کے لیے رکھے ہیں، اے اللہ اس اجتماع کو پوری امت کی ہدایت کا جمع ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم تجھ سے امت کی اجتماعیت کو مانگتے ہیں. تو کرم فرما کر فضل فرما کر تفرق و تشدد کو ختم فرما دے. اے اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ پیدا فرما. اے اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ پیدا فرما. یا اللہ تو ہمیں ہم سب کی وجہ کے مطابق کام دے دے. اے اللہ اس کام کے قابل نہیں ہے.
اے اللہ تیرے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے، اے اللہ اس کام کے قابل نہیں ہے، تیرے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر اب آپ ان سے اگر کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے سکتا ہے تو یا اللہ اپنے نمبر سے اس کام کو نہ لے سکے گا، تو اپنے فضل فرما کر کرم فرما کر ہمیں میرے رضا والے کام کو ڈال دے، اے اللہ تو جو ہم سے چاہتا ہے اس پر جما دے، اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اس میں راہ میں نکلنے والوں کو صحابہ کی طرح محنت کرنے والا بنا کر، اور یا اللہ قدم قدم پر صحابہ والی نصرتیں اور قدم قدم پر صحابہ والی برکتیں ان کے ساتھ شامل حال کر کے اے اللہ کی محنت کو قبول فرما، اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو، اس کو پہلے نظر دیکھنے والوں کو، یا اللہ تیرے وہ بندے دنیا بھی نہیں جانتے ہیں، اے اللہ انہوں نے اس اجتماع میں جو بھی خدمت کی ہے تو ان کی اس خدمات کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، تو ان کی اس خدمات کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، تو اس اجتماع کو پہلے نظر دیکھنے والوں کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو ان کو اپنی پہچان کرا دے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ساری انسانی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ تو میرا دھار ہے، اے اللہ تو سمجھ ہے، تو سب کو جہنم میں ڈال دے، تیرے سامنے کوئی چوں کرنے والا نہیں، اے اللہ تو سب مجرم میں داخل کر لے، تیرا کہیں زندگی کا کوئی نقصان نہیں، اے اللہ تیری ذات مستغنی ہے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کے دلوں میں انسانی کی ہدایت کا غم پیدا فرما دے، امت مسلمہ کے دلوں میں انسانی کی ہدایت کا غم پیدا فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں سے غیر انتقام کے جذبے کو نکال کر ان کے دلوں میں انسانی کی ہدایت کا وہ جذبہ پیدا فرما دے جو جذبہ تیرے صحابہ کے دلوں میں پیدا فرمائے گا، یا اللہ جس طرح تو نے صحابہ کو ساری انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس طرح ہمیں بھی تو ساری ہدایت کو قبول فرما دے، مسلمانوں کے دلوں سے غیر انتقام کے جذبے کو نکال کر صحابہ کی طرح کے دلوں میں غیر ہدایت کے جذبہ پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے دل کو باہر کی محبت امت کے دل سے نکال کر اے اللہ کی ہدایت کا جذبہ ان کے جہنم سے بچانے کا فکر ایک امتی کے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ کو کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے، ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، یا اللہ جتنے اجتماعات آئندہ ہونے والے ہیں یا اللہ تو میری رحمت برکت شامل حال فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، جو تو ہم سے چاہتا ہے اس پر جما دے، جو تو ہم سے نہیں چاہتا ہمیں اس سے جھٹک کر ہٹا دے، اے اللہ اپنے عوامی پر ہمیں ثابت قدم فرما، اپنے عوامی سے کامیابی کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنی معصیت سے مستقبل فرما کر امت کی ضروریات کے تکفل فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے جو ہم سے دعا کے متوقع ہیں، اے اللہ تو شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے، یا اللہ شخص کی حاجت کو پورا فرما، سب سے بڑی حاجت تیری رضا ہے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تیرے سے راضی فرما دے، اے اللہ سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، تو امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ اے اللہ تیری مخلوق میں اور تیرے نبی کی پیاری امت میں کچھ کینسر کے بیمار، کچھ شوگر کے بیمار، آنکھوں کے بیمار، پیٹ کے بیمار، یا اللہ کرم فرما کر قدرت فرما کر اے اللہ بیماروں کو صحت کا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کا فرما، اس میں کوئی شک نہیں یہ بیماری ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعضاء کو گناہوں سے ہٹا کر اپنے رضا والے کاموں پر استعمال فرما، اور یا اللہ اس کے ذریعے تو ہمیں ہر بیماری سے نجات نصیب فرما، یا اللہ مخلوقین کے قدر پیدا ہونے کی غیر سے صورت پیدا فرما، اے اللہ جناب مقدمات معقول ہے ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخر فکر ان کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے کام کرنے والوں میں بڑھاپے میں اولاد مانگی ہے، یا اللہ تو نے زکریا علیہ السلام کو اس کے بڑھاپے میں اولاد دین کی حفاظت کے لیے دی ہے، اے اللہ کی طرف فرما کر مدد فرما کر ہمارے کام کرنے والوں میں ہمارے متعلقین میں جو اپنی اولاد ہے ان کو وہ ظاہر نصیب کرنا جو ان کے بعد ان کے دین کا عامل بنے، جو ان کے بعد ان کے دین کا خادم بنے، جو ان کے بعد ان کے دین کی حفاظت کے، اور یا اللہ ان کے دین کو پھیلانے والے بنے، اے اللہ ایسی نیک اولاد
تو بے اولادوں کو نصیب فرما، جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے وہ جوڑے عطا فرما جو ان کے دین میں معاون بنے اور ان کے گھر میں دین کا معاون قائم کرنے والے بنے۔ یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ یہ تیرے نبی کی امت جو بڑے قربانیوں سے وجود میں آئی تھی، طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ہر سب کی پریشانی کو خوب جانتا ہے، تو ہی بیماریوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی صحت دینے والا ہے۔ بیماری صحت دونوں تیرے قبضے میں ہے، تیرا فرما کر قدرت فرما کر اے اللہ حبیب کو شفا نصیب فرما، جس کی جو حاجت ہے تو خوب جانتا ہے، ہر شخص کی جان حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے سفر کو ہمارے اندر کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سفر کو ہمارے اندر کو قبول فرما۔ اس علاقے میں ہماری آمد جو یا اللہ تیرے اولیاء کا علاقہ ہے اور یا اللہ یہ تیرے نیک بندوں کا علاقہ ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ جو ناراض درکات تو نے اس علاقے میں رکھے ہیں، اے اللہ ہمیں تو محروم نہ فرما، یا اللہ برکات ہمارا سے محروم نہ فرما، یا اللہ یہاں کے مدارس کی، مساجد کی، یہاں کے مکاتب کی، یہاں کے تمام دینی تنظیموں اور تحریکوں کی بھرپور حفاظت کرنا۔ اے اللہ ہر شریک کی شرارت سے، ہر فتنی کے فتنے سے، ہر مخل کی خلل اندازی سے یہاں کے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، یہاں کے تمام دینی تنظیموں کی، تحریکوں کی اے اللہ اچھے ذہن سے حفاظت کرنا، بھرپور عنایت کرنا، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ یا اللہ خصوصاً اس علاقے کے دینی مدارس کو یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے اور پورے عالم میں علم کے پھیلنے اور پورے عالم سے جہالت کو سمٹنے کے لیے یہاں کے مدارس کو قبول فرما۔ یہاں کے جن علماء نے تیرے راہ میں نکلنے کے ارادے کیے ہیں یا اللہ تُو نے ان میں سے ایک ایک کو سارے عالم کی ہدایت کے لیے اس طرح قبول فرما لے کہ اس نے ایک ایک صحابی کو ایک رسول کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا